अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। मदीना, हिजरत मदीना तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे चलेंगे। जब वहाँ पहुँच गए, अच्छा बुक है वही इंट्रोडक्शन टू इस्लाम है, डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह, FPSC CSS के लिए रिकमेंडेड बुक है। अच्छा, हेडिंग है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिटी। जब वहाँ पर लोग पहुँच गए, अंसार पहुँच गए, अंसार वहाँ थे, मुहाजिरीन पहुँच गए, तो उसके बाद क्या हुआ? रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रदरहुड जिसे मिसाक मदीना बोलते हैं, बॉन्ड ऑफ फ्रेटर्निटी वाज क्रिएटेड बिटवीन बोथ अंसार एंड मुहाजिरीन टू अर्न लिवलीहुड एंड टू प्रोटेक्ट ईच अदर। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रदरहुड हुआ। पेयर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रदर्स बनाए गए। मिसाक मदीना की वो एग्जांपल है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ही इनवाइटेड ऑल मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स इनहेबिटेंट्स। उसके अंदर अरब्स, जूस, जो अदर रिलीजन्स के लोग थे, उन सबको बुलाया गया और एग्रीमेंट किया कि जिसके ऊपर सिटी स्टेट ऑफ मदीना बनाई गई। तमाम की रजामंदी से एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स एंड स्टेट वर गिवन। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट बनाया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसके अंदर डॉक्यूमेंट लेड डाउन प्रिंसिपल्स ऑफ डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी। तो ये क्वेश्चन जो है, ये जो चीज़ है, हम प्रॉफिट एज अ डिप्लोमेट या मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट, एज अ पीस मेकर, एज अ स्ट्रेटजी मेकर, एज अ लॉ गिवर, हम इस एग्जांपल को वहाँ पर कोट कर सकते हैं। प्रोफेसर इस्लाम वुड हैव फाइनल वर्ड इन ऑल डिफेंसेस एंड देयर विल बी नो लिमिट टू हिज पावर ऑफ लेजिस्लेशन। जो लेजिस्लेशन की जो अल्टीमेट पावर थी वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। हर किसी को मज़हब की आज़ादी थी, मेनली फॉर जूस टू होम कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड इक्वालिटी विद मुस्लिम्स। ओके, आप वसल्लम ने जो है उस टाइम तमाम ट्राइब्स को विज़िट किया, उनके साथ ट्रीटी साइन की, तमाम के साथ ट्रीटी साइन की। अच्छा, उनकी हेल्प से उसके बाद आप वसल्लम ने जो है इकोनॉमिक प्रेशर डाला कि इसके ऊपर, मक्कन के ऊपर, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपके साथ पहले मैप डिस्कस किया है कि मदीना जो है नॉर्थ के अंदर है और जो मक्का है वो साउथ के अंदर था। जो ट्रेड कारवान जाते थे वो मदीना से गुज़र के यहाँ से सीरिया की तरफ और बैजेंटाइन की तरफ, जो अपर रीजन्स की तरफ जाते थे, तो वो मदीना से गुजरते थे, इसलिए इकोनॉमिक प्रेशर था मक्कन के ऊपर। आप वसल्लम ने वहाँ पर स्पाई सिस्टम जो है क्रिएट किया था, जो उनके ट्रेड कारवान के ऊपर जो है वो नज़र रखते थे। फिर आगे ग़ज़वा बदर जो है वो उसी का सिलसिला है। इस मामले के अंदर आगे जंग हुई, फिर ग़ज़वा ओहद, उसको आगे हम चल के डिस्कस करेंगे। तो एज अ स्ट्रेटजिस्ट, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट, हम इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं। ट्रेड रोड पास थ्रू मदीना टू द नॉर्थ, टू मक्का टू द नॉर्थ। अच्छा, minute obstruction could cause rift with Makkans. After a year of migration, fasting was made compulsory on every adult Muslim, man and woman. स्ट्रगल ऑफ इंटॉलरेंस। मक्कन्स ने जो है वहाँ पर एक वफद भेजा मदीना के लोगों के पास कि आपके पास जो हिजरत करके लोग आए, इनको वापस हमारे हवाले कर दे, लेकिन वो कामयाब ना हुआ। उस सिलसिले के अंदर फिर जो है 2 हिजरी के अंदर जो है फिर ग़ज़वा बदर हुआ। उसके बाद फिर अगले साल जो है फिर ग़ज़वा 3 हिजरी के अंदर ग़ज़वा ओहद हुआ। वो वो बदला लेने आए थे अपनी जो है वो डिफ़ीट का ग़ज़वा बदर के अंदर, तो ग़ज़वा ओहद हुआ। अच्छा, उसी के दौरान ही वो तीर अंदाज़ जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर 50 तीर अंदाज़ जो आप वसल्लम ने मकाम पर जो है डिप्यूट किए थे, वो ग़ज़वा ओहद का वाक़या है। अच्छा, ड्यूरिंग बदर काब बिन अशरफ विजिटेड मक्का एंड अशोर्ड अलीजियंस। जो मदीना के अंदर पहले डिस्कस किया कि वहाँ पर ज्यूज़ भी थे, तो ज्यूज़ ने जो है वहाँ पर उसी दौरान जो है ना वो कॉन्स्पिरेसी, उनकी आदत है शुरू से ही, वो कॉन्स्पिरेसी उन्होंने की और मक्कन के लोगों के साथ उन्होंने वो मायदा किया हुआ था छुप छुपा के भी हम आपकी हेल्प करेंगे। उसी सिलसिले के अंदर आप वसल्लम ने जो है ना उनसे डिमांड की कि आप लोग मदीना छोड़ के चले जाएँ और खैबर के मकाम के ऊपर चले जाए, वहाँ जाके अपनी बस्तियाँ बसाएँ। लेकिन उस वक्त भी वो बाज़ ना आए। फिर ग़ज़वा अहज़ाब हुआ, फिर उसके बाद आगे चल कर हम जब ग़ज़वात डिस्कस करेंगे उसके अंदर आप वसल्लम ने किस तरह स्ट्रेटजिकली उनकी जो कॉन्स्पिरेसीज़ थी उनको भी ख़त्म किया और जो है जीत भी हुई। अच्छा, द रिकन्सिलेशन। प्रोफेसर इस्लाम ट्राई टू बेटर कनेक्शंस विद मक्कन्स। ये कब हुआ? जब ग़ज़वा अहज़ाब हो गया। ग़ज़वा अहज़ाब जिसे ग़ज़वा खंदक भी बोलते हैं, 5 हिजरी के अंदर हुआ था, वो हो गया। फिर ग़ज़वा अहज़ाब के बाद फिर आप ने कोशिश की, क्योंकि अब मक्कन्स जो थे वो पूरी तरह से वहाँ पर कैद साली भी थी, ट्रेड रूट उनके वैसे फंस गए थे, वहाँ पर इकोनॉमिक प्रेशर था उनके ऊपर, तो वो मौका अच्छा था। आप ने कोशिश की कि उनके साथ मामला बेहतर हो। उस टाइम हज के लिए वहाँ पर जा रहे थे, लेकिन उनको रास्ते में रोक दिया गया। फिर हदैबिया के मकाम के ऊपर 6 हिजरी के अंदर जो है एक माहिदा तय पाया।
پروفٹ آفر ٹرانزٹ سیکورٹی کے ٹریڈ ٹوٹ جائیں گے، ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے. ریٹرن آف فیوجیٹیو، جو بندے ان کے ہمارے پاس تھے ان کو پہ ہم واپس کر دیں گے. اور آپ نے کہا کہ میں بغیر حج کیے میں واپس چلا جاؤں گا مدینے. اچھا، یہ جو صلح حدیبیہ تھی اس کا جو ڈاکومنٹ کس نے لکھا تھا؟ MCQ آتا ہے ابھی، حضرت علی نے لکھا تھا. اچھا، مینٹیننس آف پیس، نیوٹرلٹی ان کنفلکٹس ود تھرڈ پارٹیز، یہ بھی اس ٹائم طے پایا. ابھی تیسری پارٹی کے ساتھ اگر تھرڈ پارٹی کے ساتھ کوئی ایشو ہوگا تو ہم دو پارٹی جو ہے نا خود انٹرفیئر نہیں کریں گے اس کے اندر. پروفٹنگ پیس، کیونکہ پیس ہو گیا تھا مکہ کے ساتھ. اب جو ہر وقت کی جنگ تھی وہ ختم ہوگی، معاہدہ سائن ہو گیا 10 سال کے لیے. تو آپ نے اس ٹائم جو ہے نا وہ لوگ بھیجے، جو ہے نا انوائس بھیجے دوسرے ملکوں کے اندر، کہ اسلام وہاں کے جو لوگ تھے، وہاں کے جو حکمران تھے ان کے بھی آپ اسلام کو قبول کریں. مذہب کی دعوت دی ان کو اسی بزنطائن، ایران، ابسینہ اور کافی جگہ کے اوپر. اچھا، بزنطائن جو اس کے نتیجے کے اندر بزنطینی جو پریسٹ تھا، ٹھیک ہے، اس نے اسلام قبول کیا. جو پریفیکٹ آف پیلسٹائن تھا اس وقت، اس نے بھی جو ہے اسلام قبول کر لیا. اور اس کے اوپر ان کو بھی جو ہے نا بہت سارا وہاں کے لوگ جو تھے ان کو موک کرتے تھے. مسلم messenger was assassinated in سیریا پیلسٹائن. تو جو ویسے ایک نارم تھا، جو سفیر جائے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا، جس کے نتیجہ کے اندر پہ جنگ موتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ موتا ہوئی. اچھا، پیگرز نے بہت کوشش کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا جو مشکلات ہم جو ہے بڑھائیں. انہوں نے بھی جو ٹریٹی کی جو ٹرمز تھیں ان کو وائلیٹ کرنا شروع کر دیا مکہ کے لوگوں نے. تو اسی نتیجے کے اندر 8 ہجری کے اندر پھر فتح مکہ ہوا. ان بلڈ لیس مینر 10,000 کی فوج لے کر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کو آگے جا کے ڈسکس کریں گے کس طرح اس کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوری اسٹریٹجی ڈیفائن کی تھی، کس طرح سے لے کر گئے. ایون جو فوج تھی ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم کس طرف جانے والے ہیں، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹ جو ہے سلیکٹ کیا. ملٹری اسٹریٹجی اگر ہم بات کریں گے تو آگے چل کے اس کو ڈسکس کریں گے. The benevolent conqueror caused the vanquished people to reassemble, reminded them of their ill deeds. ان کو اکٹھا کیا، انہیں بتایا کہ آپ لوگوں نے یہ کیا، ریلیجیس پرسیکیوشن کی، پراپرٹیز وغیرہ جو ہے نا وہ ہتھیار لی تھیں، جو یہاں سے مائگریٹ کر کے مدینہ کے اندر گئے تھے. 20 سال تک یہ سب کچھ ہوتا رہا. لیکن آپ نے کہا کہ what do you expect of me. تو everybody lowered his head with shame. Prophet proclaimed, may God pardon you. Go in peace. There shall be no responsibility on you today. You are free. اوکے. اور آپ نے اس نے جو پراپرٹی تھی مسلمانوں کی ان کا بھی سوال نہیں کیا. اچھا، اس ٹائم جو مکہ کا چیف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے اسلام ایکسیپٹ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ ان مائی ٹرن آئی اپوائنٹ یو دا گورنر آف مکہ. ایک سولجر بھی پیچھے نہیں چھوڑا اور وہ واپس مدینہ آ گئے. دا اسلامائزیشن آف مکہ واز کمپلیٹڈ ان فیو آورس. دس سال کے پیریڈ کے اندر ناٹ مور دین 250 نان مسلمز جو ہے نا وہ مرے ہوں گے. اچھا، لیس دین دیٹ مسلم لاس دیئر لائفز. عربیہ واز ناؤ کیورڈ آف انارکی اینڈ مورالٹی، جس کا ایک نظام نہیں تھا، پولیٹیکل سسٹم نہیں تھا، ان کا جو ایجوکیشنل سسٹم نہیں تھا، اکانومک سسٹم نہیں تھا. ہر ٹائم ٹرائبل وار تھی. کوئی ان کا مذہب نہیں تھا. مذہب ان سینس کے مکسڈ بلیفس تھے ان کو. تو ٹوٹل سوشل ریفارمیشن بھی ہوئی، ان کو ایک کانسٹیٹیوشن بھی دیا گیا، ان کو ایک اسٹیٹ سسٹم بھی دیا گیا، ٹیکسیشن سسٹم بھی دیا گیا. قرآن پاک کے اندر دیکھیں نا، قرآن پاک قانون بھی دیتا ہے، پینل کوڈ بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اکانومک سسٹم بھی دیتا ہے، انہیریٹنس لاز بھی دیتا ہے، مورالٹی کے لاز دیتا ہے، سوشل لاز دیتا ہے، ایتھیکل ویلیوز بتاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جو رسپانسبلٹیز آف انڈیویجولس اس کے اوپر قرآن پاک فوکس کرتا ہے کہ جو انڈیویجول کی کیا رسپانسبلٹی ہے، پیرنٹس کی کیا رسپانسبلٹی ہے، اسٹیٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے. سرکولیشن آف ویلتھ جو ہے وہ قرآن پاک ڈسکس کرتا ہے زکوٰۃ کی صورت کے اندر. اکانومک سسٹم اتنا پیارا دیا، ٹیکسیشن کا بتایا گیا. پھر جو ہے نا جو میٹریمونیل میٹرز ہیں ان کے اوپر پوری صورت جیسے صورت طلاق ہے اس کو ڈسکس کیا گیا. ٹھیک ہے، جو ہسٹری ہے اس کو ڈسکس کیا گیا، جو میڈیسن ہے اس کو ڈسکس کیا گیا. تو بہت ساری چیزیں آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے. ہم جو ایک پہلو جو ہے نا جو عموماً ہمیں پڑھایا جاتا ہے بچپن سے، اگر اس زاویے سے نکل کر دیکھیں تو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے بہت سارے زاویے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کی بھی اور اس ٹیچنگ کی بھی. Some Parsi Christian Jews were attached to their creeds were granted full liberty, judicial autonomy.
10 ہجری کے اندر کیا ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو خطبہ حجۃ الوداع حج کرنے گئے، وینٹ فار پلگریمیج، 1,40,000 مسلمان وہاں پر تھے، عرب کے بہت سارے حصوں سے آئے ہوئے تھے، جو وہاں پرواز کیا، جو اس کے نکات کیا تھے: بلیو ان ون گاڈ وداؤٹ امیجز، اوکے، ایکویلٹی آف بلیورس وداؤٹ ڈسٹنکشن آف ریس، دی سپیریورٹی از بیسڈ آن پائٹی، تقویٰ جو ہے صرف اس کے اوپر جو ہے نا کوئی برتر ہے دوسرے سے، سینکٹیٹی آف لائف، پراپرٹی اینڈ آنر، ابولیشن آف انٹرسٹ، سود کا نظام نہیں ہوگا، بیٹر ٹریٹمنٹ آف وومن، 2-3 بار جو ہے نا پھر بیوی کے حقوق ہیں، عورت کے حقوق ہیں اس کے اوپر ڈسکس ہوا، ہیومن رائٹس کو بار بار اس خطبے کے اندر، اس کی ڈیٹیل کے اندر ہم آگے چل کے پڑھیں گے، اس کو ڈسکس کیا گیا، انٹرسٹ کے بارے میں کہا گیا، سوشل رائٹس کے بارے میں بتایا گیا، ٹھیک ہے، ایکویلٹی آف پیپل کے بارے میں وہاں پر بتایا گیا، اوبلیگیٹری انہیریٹنس، دیکھیں کتنی پیاری چیز ہے وہ وہاں پر ڈسکس کی گئی، ایکومولیشن آف ویلتھ ان فیو ہینڈس، زکوٰۃ کا کہا گیا بھائی سرکولیشن آف ویلتھ ہونی چاہیے، زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ کا مین کنسیپٹ تو یہی ہے نا، سرکولیشن آف ویلتھ، جب سرکولیشن آف ویلتھ ہوگی تو آٹومیٹکلی اکانومی بھی امپروو ہوگی، اور قرآن کو جو ہے نا، قرآن اور سنہ کو بیس بنایا گیا کس کا، اسلامک لا کا، کرائٹیرین آف لائف کا، اپون ہز ریٹرن ٹو مدینہ ہی فیل ایل اینڈ بریتھ ہز لاسٹ، کمپلیٹڈ ہز ڈیوائن میسیج۔ پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ عرب اس سے پہلے ان کا سارا لٹریچر، جو ان کے ایتھکس تھے، جو لٹریچر تھا، ہسٹری تھی، ساری وہ پوئٹری، فولک ٹیلز کی فارم کے اندر تھی، وہاں رائٹنگ کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ آگے چل کے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کس طرح سے قرآن پاک کو پریزرو کیا گیا۔ اچھا، ٹو ہز پوسٹیرٹی ہی بیکویزڈ اے ریلیجن آف پیور مونوتھیزم، ویل اسٹیبلش سٹی اسٹیٹ آؤٹ آف کیوس، بیلنس دیا گیا ٹیمپورل اور اسپریچول لائف، جو ہے مذہب کے درمیان اور جو دنیاوی زندگی اس کے درمیان ایک بیلنس بنا کے دیا گیا، ٹیمپورل ڈیوٹیز، دنیاوی ڈیوٹیز بھی دی گئیں آپ کو، اسپریچول ڈیوٹیز بھی دی گئیں، صرف اسپریچول کے اوپر فوکس نہیں کیا گیا، امپارشل جسٹس سسٹم دیا گیا، نان مسلمس کو جو ہے رائٹس دیا آپ نے، سوشل ایکویلٹی دی، جو یتیم ہے، جو پوور ہے، اس کے اوپر بار بار فوکس کیا گیا۔ آگے جا کے ہم آیات بھی ڈسکس کریں گے۔ جو اسٹیٹ آف ہیڈ ہے وہ جو ہے نا وہ سبجیکٹ ہوگا، جواب دے ہوگا ایک عام آدمی کا۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ ہی سپریم ایگزامپل ہی واز اے ماڈل آف نوبلٹی۔ اوکے، تھینک یو۔ اب ہم شروع کریں گے آگے، اپنا نیکسٹ لیکچر ہے ہمارا دا پریزرویشن آف اوریجنل ٹیچنگز آف اسلام، انٹروڈکشن آف اسلام۔ تھینک یو۔